حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین سے بیعت لینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ پانی کے اندر اپنی مبارک انگلیاں داخل فرماتے، پھر وہ پیالہ خواتین کی طرف بھیج دیتے، خواتین اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں ڈبو لیتی تو ان کی بیعت ہو جاتی۔ اسی طرح کا ایک خوبصورت واقعہ بیعت کا حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا ملتا ہے، جن کا نام ہے حضرت سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے چند شرائط رکھی، جن میں سے سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شرک یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کے متعلق مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کی پاداش میں انسان کے سارے نیک اعمال ضائع اور رائگاں ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا تو انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شرط یہ رکھی کہ چوری نہیں کرنی۔ انہوں نے عرض کیا کہ کبھی کبھار اپنے خاوند کے مال سے بغیر ان کی اجازت کے کچھ لے لیتی ہوں، پتہ نہیں یہ بھی چوری کے اندر داخل ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تیسری شرط یہ رکھی کہ زنا بھی نہیں کرنا۔ حضرت سیدہ ہند بنت عتبہ عرض کرتی ہیں کہ شریف عورتیں ایسا کام نہیں کیا کرتی۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا۔ حضرت ہند بنت عتبہ عرض کرتی ہیں کہ ہم نے تو بیٹوں کو پالا تھا، آپ نے انہیں جنگوں کے اندر قتل کر دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، اس کی یہ گفتگو سن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اور یہی حضرت ہند بنت عتبہ خود بیان کرتی ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی مبغوض تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز بھی محبوب نہیں ہے۔ یہ اپنی محبت کا اظہار کیا اسلام قبول کرنے کے بعد کہ میرے دل کے اندر اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر والہانہ محبت موجود ہے۔ اور یہی حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو گھر میں پڑے ہوئے وہ معبودان باطلہ جن کی ایک طویل عرصہ تک شور و پکار کی جاتی رہی، جن کے چڑھاوے چڑھائے جاتے رہے، جنہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر جن کی عبادت اور پکار کی جاتی رہی، حضرت سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کرتی ہیں اور زبان سے خوبصورت جملہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آج تک تم نے ہمیں دھوکے کے اندر رکھا ہے۔ اور پھر یہیں تک بس نہیں، حضرت سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ یرموک کے اندر شرکت کرتی ہیں اور مجاہدین اسلام کو جوش دلاتی ہیں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک طویل عرصہ پہلے اسلام قبول کرنے سے قبل غزوہ احد کے اندر مشرکین کی صف میں مشرکین کے نوجوانوں کو اسلام کے خلاف ابھار رہی تھیں، لیکن آج اللہ رب العالمین نے جب اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تو جنگ یرموک کے اندر اعلاء کلمت اللہ کی خاطر مجاہدین اسلام کے نوجوانوں کو جوش دلا رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو ناظرین یاد رہے، آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک نے
ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے